جانوروں کی جھولیں، ان جانوروں کی کھالیں، ان میں سب سے زیادہ حقدار مسکین ہے، اس تک پہنچائیے۔ میری بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، سب قابل احترام ہیں۔ کوئی آئے گا ہاسپٹل کے لیے لینے کے لیے، کوئی آئے گا میری مسجد مدرسے کے لیے، کوئی آئے گا فلاں تنظیم کے لیے، کوئی آئے گا فلاں تحریک کے لیے، کوئی آئے گا فلاں جگہ پہ عورتیں رو رہی ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے مسکینوں کو دیجئے، رب کے دین کو نہ بدلیے۔ تحریکیں چلتی رہے گی، مدارس چلتے رہے ہیں، چلتے رہیں گے، رب کے نظام کو نہ بدلیے۔ اور سیدھی بات کیجئے، رب تعالیٰ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے للمساکین، آپ کے پڑوس میں مسکین کے پاس لباس نہیں ہے کہ وہ آپ کی خوشی میں شریک ہو سکے، اس کے پاس ایسا ساز و سامان نہیں ہے کہ وہ خوشی میں شریک ہو سکے۔ آپ کے نیبر میں، آپ کے دیہات میں، آپ کے شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی باپرد بچیاں لوگوں کے گھروں سے پانی بھر بھر کے لاتی ہے، ان کا پہلے حق ہے، ان کو دیجئے۔ کبھی پریشان نہ ہوئے، یہ سارے کام چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ ٹاپ پریورٹی پہ مساکین کو کھالے پہنچائیے، مساکین کو گوشت دیجئے، ان کو خوشی میں شریک کیجئے۔ ہاں اگر یہ کام آپ کر چکے اور کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ مسکین ہے اور اس کی ضرورت رہتی ہے، آپ کسی بھی اچھی جگہ پہ پھر اس کو پہنچا سکتے ہیں جہاں دین کی سربلندی کا کام ہو رہا ہے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ کوئی شخص گوشت کا ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی، آپ نے پھر اجازت دے دی کہ آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ کس انداز سے؟ اگر آپ نے ایک کی بجائے 10 جانور کیے ہیں، فقیروں کو بھی دے دیا، مسکینوں کو بھی دے دیا، رشتہ داروں کو بھی دیا، بچوں نے بھی کھایا، پڑوسیوں کو بھی مل گیا۔ اگر آپ کے پاس بچ گیا ہے، آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ کلو من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ سیدنا علی تشریف لائے، سیدہ عائشہ نے کھانا پیش کیا، کہا یہ کون سا گوشت ہے؟ جواب ملا یہ قربانی کا گوشت ہے۔ کہا اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے یہی لفظ بولے، کلوہ من ذی الحجہ